اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ انہی لوگوں کا ذکر چل رہا ہے جی، الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ اولئک وہی ہیں، اولئک کیا جی، اس میں اشارہ وہی لوگ ہیں، لم نہیں، لم کیا کیا کرتا ہے جی؟ لم ایک تو آخری اعراب ختم کرتا ہے، یکونون سے ایک یکونون تو ہو گیا، مضارع کو کر دیتا ہے مجزوم، جزم دے دیتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ مضارع کو ماضی میں ترجمہ کرتا ہے، معنی میں مضارع کو کیا بنا دیتا ہے؟ ترجمہ ماضی بنا دیتا ہے معنی کے اندر، اور یہ تاکید میں نفی کے معنی پیدا کرتا ہے کہ ہرگز نہیں۔ ٹھیک ہے جی، معنی میں کیا ہے؟ تاکید، یہ نہیں کے بجائے کیا ترجمہ ہوگا؟ ہرگز۔ ہرگز نہیں، اس میں تاکید پیدا ہوگی، زور پیدا کر دیا جائے گا کہ کوئی بات ہرگز نہیں ہوئی۔ لم یکونو، یکونو کیا ہے جی؟ کانا، یکونو کانا تھا یا ہے، اور یکونو ہوگا، ہے یا ہوگا، ہوتا ہے، ہوتا ہے یا ہوگا۔ اچھا، یکونو، یکونانی، یکونون، وہ سب ہوتے ہیں۔ یکونون کا ترجمہ کیا ہے جی؟ وہ سب ہوتے ہوتے ہیں یا ہوں گے، ہوں گے۔ مضارع ہے نا، مضارع حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے۔ اب لم آیا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اس کو مجزوم کیا، نون اعرابی جمع کا نون اس کا ختم ہو گیا، تو یہ بن گیا یکونو۔ اچھا، اب ہوتے ہیں، یہ تو مضارع ہے، اس کو بنانا ہے ماضی، وہ سب ہوتے ہیں۔ اب اس کو ماضی بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہیں اڑائیں گے اس کا۔ ہیں کس چیز کی علامت ہے؟ موجودہ حال کی، ہوں گے مستقبل کی۔ وہ سب ہوتے کو ماضی بنائے تو کیا بنے گا؟ ہوئے، ہوئے، وہ سب ہوئے۔ اولئک لم یکونوا، وہ سب ہرگز نہیں ہوئے۔ جب اللہ کی پکڑ آ گئی نا کسی کو، تو وہ ہرگز نہ ہوئے، نہ ہو سکے۔ کیا نہ ہو سکے جی؟ معجزین، معجزین۔ کیا مادہ ہے معجزین کا؟ عین جیم زے، اجزا یعجزو، کسی کام کو کرنے کی صلاحیت ہے نہ ہو۔ دوسرا کیا معنی ہے جی اس کا؟ بے اختیار ہو، کوئی اختیار نہیں۔ آجزا یعجزو اعجاز، اس کا معنی کیا جی؟ کسی کو صلاحیت ختم کرنا، کسی کو بے اختیار کرنا، بے اختیار کرنا۔ اب یہ کیا بن گیا ہے؟ لازم سے متعدی بن گیا۔ یہ ثلاثی مجرد میں تھا تو اس کا مطلب تھا بے اختیار ہونا، کسی بات کی صلاحیت نہ ہونا۔ تو آجزا یعجزو کا مطلب ہے کسی کو بے اختیار کر دینا، یا اس کا مطلب ہے کسی کی عقل ختم کر دینا۔ عاجز کر دیا کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں اب اس مسئلے سے نکلوں کیسے، مت مار دیے کسی کو۔ پازیٹیو نیگیٹو دونوں معنی میں آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ کسی کو عاجز کر دیا کہ اس بندے کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ میں اس
مسئلے سے یا اس مسئلے کا حل کیا ہے یا اس بات کا کیا کیوں ہوئی ہے، بات کیا ہوئی. تو آجزا اس نے بے اختیار کیا، اس نے عاجز کر دیا. اور یوجزو وہ بے اختیار کرتا ہے. یہ باب مفاعلہ سے بھی آیا ہے قرآن میں، کوشش کے معنی میں آیا. آجزا یو آجزو، اس کا معنی ہے کسی کو بے اختیار کرنے کی، عاجز کرنے کی کوشش کرنا. اچھا یہ آ گیا یعجزو، اس سے کیا بنانا ہے؟ فاعل. فاعل بنانا ہے باب افعال سے. تو یہ ختم ہوگی، میم لگ جائے گا. معجزن، عاجز کرنے والا، کسی کو بے اختیار کرنے والا. والا. ہاں جی، معجزہ ثلاثی مجرد سے، معجزہ ثلاثی مجرد سے ہے. وہ کوئی نہیں، وہ آلہ ہے، کوئی چیز ہے، کوئی کام ہے جس کی بدولت کسی کو کر دیتے ہیں. تو ابھی میں بتاتا ہوں. معجزن، معجزن کا کیا مطلب ہے؟ ہاں جی. تو اب یہاں پہ خود ہی آپ سمجھ جائیں کہ معجزہ کہاں سے نکلا، یہیں سے نکلا ہے نا. دیکھیں، معجزن، عاجز کرنے والا، یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مذکر. مؤنث کیسے بنے گی؟ معجزاتن. گول تا لگا دیں گے، تن. تن. اب اردو میں تن شن تن بھی پڑھتے ہیں، تو یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ عاجز کرنے والی. والا تو معجزن ہو گیا نا، وہ عاجز ہے. تو معجزن جو ہے وہ عاجز کرنے والا. تو اب اس کو جمع بنانا ہے تو کس چیز سے بنائیں گے؟ جمع سالم، معجزون. لیکن یہ حالت رفع میں ہے. اور کانا یکون، کانا کا اسم ہے ہم، وہ سب. اور کانا کی خبر ہے معجزین. خبر کانا کی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ حالت نصب. نصب میں ہوتی ہے. تو یہ معجزون سے بن گیا معجزین. معجزین، عاجز کرنے والے. وہ ہرگز نہ ہوئے بے اختیار کر دینے والے، عاجز کرنے والے. یعنی کفر، کتنے زیادہ کافر ہو گئے؟ بہت زیادہ. کتنی بڑی پلاننگ کی؟ بہت زیادہ. مثلا اب یہودی اس وقت دنیا میں یہودی اصل میں جو پلاننگ کر رہا ہے وہ اللہ کو عاجز کر دینے والے. کتاب لکھی گئی تھی کسی زمانے میں، فورسنگ گاڈز ہینڈ، اللہ کے ہاتھ کو مجبور کر دینا کہ وہ کام جو اس نے، اللہ تعالیٰ مثلا یہ کہتا ہے کہ اگر پانی یہاں تک آتا ہے تو بند ٹوٹ جائے گا. کسی زمانے میں کسی ملک کے اندر ایک ڈیم بننا تھا، نیچرل ڈیم، جیسے اللہ تعالیٰ نے گھاٹیاں بنائی ہوتی ہے تو سامنے بند دے کے تو وہ بننا تھا. تو جتنے بھی ماہرین تھے وہ آئے تو انہوں نے کہا جی کہ فرض کیا یہ 500 میٹر تک یا 400 میٹر تک اس کی اونچائی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ اس میں پانی سٹور کرنا خطرہ ہے. تو جب انہوں نے بنانا شروع کیا تو وہ 500 تک گئے، 450 تک جانا تھا. تو انہوں نے کہا کوئی خطرہ کس بات ہے؟ تو وہ چلے گئے 1000 تک. اب جب پانی زیادہ ہو گیا اور وہ بند جو ہے، اس زمین ایسی تھی کہ اس میں لینڈ سلائیڈ ہوا اور آگے پیچھے کی ساری بستیاں اس کے اندر بہہ کے چلی گئی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پانی زیادہ کر دو، اتنا پانی کر دو کہ وہ جو اللہ نے اصول بنائے اس کے تحت اللہ خود ہی مجبور ہو جائے. وہ کتاب تو لکھی ہے کہ جو ان کا مسیح ہے جس کو ہم دجال کہتے ہیں، وہ آنے کا ٹائم جلدی آ جائے، وہ ایسے کام کرو کہ وہ جلدی نکل کے آ جائے پائے. تو اب دیکھیں جس طریقے سے انہوں نے پڑھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت عیسیٰ دجال کو پیچھے جائیں گے قتل کرنے کے لیے تو وہ لد کی طرف بھاگے گا، مقام لد. آج اس وقت لد ایک گاؤں تھا،
چھوٹا سا گاؤں تھا، چند لوگ تھے رہتے وہاں پہ۔ آج ایک بہت بڑا ایئرپورٹ وہاں پہ بنا ہوا ہے۔ وہ ایئرپورٹ کیوں بنا ہے؟ کہ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو وہ جہاز میں بیٹھ کے بھاگ جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی پلاننگ کو عاجز کرنا۔ اچھا، جس چیز کے پیچھے یہودی چھپے گا، بولے گا جی پیچھے یہودی ہے، ایک درخت کے سوا برکت۔ اس وقت سب سے زیادہ کون سا درخت کاشت ہے وہاں پہ؟ برکت۔ اسی طریقے سے کہاں سے حضرت عیسیٰ آئیں گے، کہاں سے حضرت مہدی نے آنا ہے، کہاں سے مسلمانوں کے لشکر آئیں گے، وہ جگہ پہلے ہی تباہ کر دو، نہ ہو نہ آئے۔ یہ اللہ کو عاجز کر دینے کی پلاننگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ یہ پلاننگ کر رہے ہیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ مکرو و مکر اللہ۔ اللہ نے بھی چال چلی ہے، انہوں نے بھی چال چلی ہے، اور اللہ تو خیر الماکرین، اللہ کی تدبیر سب سے بیسٹ ہے۔ تو عاجز کرنے والے نہ ہوئے، اولئک لم یکونوا معجزین، وہ عاجز کرنے والے ہرگز نہ ہوئے، فی الارض، فی میں حرف جر، اس نے زمین کو کیا کر دیا؟ مجرور کر دیا۔ فی الارض، زمین میں، اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، وہ ہرگز نہ ہوئے کہ وہ اللہ، وہ عاجز، یہاں پہ یہ نہیں لکھا کس کو، نیچر کو بھی عاجز نہیں کر سکے۔ انسان کی کیا جان ہے جی، انسان کی وہ جان ہے۔ ایک ابھی طوفان آیا ہے، اب 31 پہلی بتا رہے ہیں کہ پھر ایک انتہائی شدید طوفان آئے گا، انتہائی شدید۔ تو اس طوفان کے سامنے انسان کی کتنی کتنی بڑی ٹیکنالوجی ہے، کوئی اہمیت ہے؟ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن اولیاء، اور ما نہیں، اگر اس کا معنی کر دیا جائے موصولہ، جو کچھ، تو یہ جملے میں آئے گا ہی نہیں۔ استفہامیہ کر دیا جائے پھر بھی نہیں آئے گا۔ تیسری بات ہے ماضی کی نفی۔ ماضی کی نفی کس چیز سے ہوتی ہے؟ ماضی کی نفی ما سے۔ جملہ جو فعلیہ نا ماضی کا، اس کی نفی کرنی ہے۔ مثلا اس نے کہا کہ اکلت الطعام، میں نے کھانا کھایا، میں کہتا ہوں میں نے کھانا نہیں کھایا، تو نفی کس سے کریں گے؟ ماں سے۔ ماں سے، ماں سے نفی کریں گے۔ تو ماضی کے بعد کانا آ گیا، کانا کیا ہے؟ کانا ماضی، ٹھیک ہے جی۔ ماں نہیں، کانا تھا۔ ویسے یہاں پہ آئیں گے تو پتہ چلے گا کانا کا اسم، کانا کا اسم یہ تھا، لیکن من نے اس کو مجرور، ابھی پڑھتے ہیں تو پھر پتہ چلے گا کیا ہے۔ تو نہیں تھا یا تھے، تھے آگے پتہ چلے گا، تھا آگے تھے، کہ نہیں تھے لہم، ان کے لام تعلیل حرف جر۔ تو حرف جو ہے یہ کبھی مبتدا بھی نہیں ہوتا، کبھی خبر بھی نہیں۔ تو یہ متعلقات متعلق ہے۔ ما کانا لہم، اور نہیں تھے لام تعلیل کے لیے، ہم ان کے لیے، من دون اللہ، دونی من بھی حرف جر ہے، دون اللہ، دون کا مطلب کیا ہے؟ علاوہ، دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کے لیے نہیں تھے، اللہ کے علاوہ ان کے لیے نہیں تھے۔ اب یہاں پہ اولیاء تھا، ایسے اگر پڑھتے تو ترجمہ ہوتا بھائی کہ اللہ کے علاوہ ان کے لیے کوئی دوست، سرپرست، مشکل میں کام آنے والے
نہیں تھی. من لگا دیا تبجیزیہ. تو من نے کیا اولیاء کو کر دیا مجرور کیا. اب یہ من کا ترجمہ کیا آ گیا مزید نکرہ کر دیا کوئی بھی یعنی اللہ کے علاوہ ان کے لیے کوئی بھی ولی نہ ہوا کوئی بندہ ان کے ولی نہیں بنا سرپرست نہیں بنا اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں بنا. اب یہ اولیاء ان کیوں نہیں آیا جی یہ مذاق ہر چیز میں ایک ہی تکا نہیں چل سکتا یہ غیر منصرف ہے غیر منصرف میں تنوین نہیں ہوتی یا ہوتی ہے نہیں ہوتی تنوین نہیں آتی کہاں اور کوئی لفظ ہے ذہن میں جو کہ غیر منصرف کون سا لفظ ہوتا ہے ویسے اس کا پورا لفظ ہے معرب معرب کا تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا اعراب سے ہے اعراب آفتاب صاحب بتا سکتے ہیں اعراب کا معنی کیا ہے کسی بھی حرف کا آخری جو زیر زبر ہے اس کو اعراب کہتے ہیں. زیر زبر کیا شے ہوتی ہے نہیں ایک اعراب تو ویسے زیر زبر کو کیا کہتے ہیں اعراب اور بھائی اعراب تو ابھی آپ نے بتا دیا نا مثلا یہاں پہ ایک لفظ لکھا ہوا ہے یہی لے لیں اولیاء ہی لے لیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اعراب یہ آخری حرکت ہے زیر جی یہ جو پیش زیر زبر آئی ہے اس کو کیا کہتے ہیں نہیں سارے اعراب. سارے اعراب نہیں ان کو کیا کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں میرے بھائی حرکات حرکت کہتے ہیں حرکت کہتے ہیں زیر زبر پیش کو کیا کہتے ہیں حرکت. حرکت حرکت لام لی کیسے بنا حرکت آئی زیر آئی تو حرکت ہے تو جتنے پہلے زبر زیر پیش پہلے آتی ہے وہ کیا ہوتی ہیں حرکات. حرکات آخری حرف پہ جو حرکت آتی ہے اس حرکت کو کیا کہتے ہیں اعراب. اب جو عربی زبان ہے یہ مورب ہے مورب کا کیا مطلب اعراب سے ہے اعراب سے مطلب بدل جاتا ہے مثلا قتلا داود جالوتا داود میں اعراب کیا ہے پیش پیش جالوتا میں کیا ہے زبر. زبر یہ زبر زیر پیش دیکھ کے ہمیں پتہ چلا کہ قتل کرنے کا فاعل کون ہے داؤد علیہ السلام مفعول کون ہے کون قتل ہوا کس پہ قتل کا اثر آیا جالوت اعراب نے ہمیں بتایا میں کہتا ہوں جی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے قرآن ہے لیکن سمجھانے کے لیے کہ اس پہ پیش اور اس پہ زبر لگا دے تو قاتل مقتول بدل جائیں گے لفظ ہی بدل گیا یا نہیں بدل گیا فاعل بھی بدل گیا مفعول بھی بدل گیا یہ ہے عربی اب آئے منصرف پہ صرفا یصرف کیا مطلب ہے الا یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون آیت نمبر 8 مصروفن کا کیا مطلب پھیرنا اچھا صرف یصرف جب اس کو صرفہ کا مطلب اس نے پھیر دیا تصریف صرف یصرف تصریفا صرف یصرف پھر جانا صرف یصرف کسی چیز کو پھیرنا رفتہ رفتہ پھیرنا آہستہ آہستہ مکمل پھیر دینا
لیکن اب غور کیجئے گا، صرفا متعدی، یہ اس کو بنانا، جب اس کو بنانا ہے نا، لازم بنانا ہے، تو باب انفعال میں چلے جائیں گے۔ انفعال اس میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ انصرف ینصرف، خود پھر جانا، بدل جانا، خود لازم کا مفہوم دیتا ہے، باب انفعال لازم کا مفعول دیتا ہے۔ تو ینصرف سے کیا بنانا ہے؟ فائل، فاعل بنانا ہے، منصرف، معرب منصرف، بدل جانے والا، پھر جانے والا۔ تو منصرف کا مطلب ہے رفع، نصب اور جر میں جو لفظ تینوں حالتوں میں پھر جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں معرب منصرف۔ یعنی معرب اعرابی طور پر جو تینوں حالتوں میں بدل جاتے ہیں، جیسے مسلمن، جب یہ نصب میں آیا تو کیا بن گیا؟ مسلمن، مسلم من، نصب میں اس نے ایک اور شکل اختیار کر لی۔ جر میں آیا تو کیا بن گیا؟ مسلمین، ہاں جی، مسلمن، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے محمدن، پہلا کلمہ پڑھیں تو کیا آتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمدن، وہ دن رے آگے آ جاتا ہے تو ہم پڑھ دیتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمدن۔ اذان میں کہتے ہیں تو اشہد ان محمدن، دن نصب میں آ گیا تو وہاں پہ ترجمہ بن گیا محمدن۔ درود شریف میں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد دن۔ تو جو لفظ تینوں حالتوں میں شکلیں بدل لے وہ کیا ہے؟ معرب منصرف۔ منصرف۔ اب سمجھ آ گئی کہ ابھی نہیں آئی؟ چلیں اب اس سے آگے آپ کو بتاتے ہیں۔ اب کچھ الفاظ ایسے ہیں جو معرب تو ہیں، معرب یعنی عرب بنائے گئے ہیں لیکن غیر منصرف ہیں، وہ بدلتے ہیں، تینوں حالتوں میں نہیں بدلتے، دو میں بدلتے۔ مثلا ابراہیم، ابراہیم، ایک نشانی سمجھ آ گئی اس کی، غیر منصرف کی ایک نشانی سمجھ لگی کہ نہیں لگی؟ لگ اس کیا؟ غیر منصرف کی نشانی یہ ہے کہ وہ تینوں حالتوں میں دو میں اپنی، اور بھائی ابھی ایک لفظ لکھ کے پوچھا ہے، یہ تو ہمیں یاد ہے اس لیے پتہ چل گیا کہ ابراہیم جو ہے یہ غیر منصرف۔ یاد آپ کو نہیں ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ وہاں پہ کیا تھا؟ محمد دن، یہاں پہ کیا ہے؟ ابراہیم۔ ایک بات پتہ چلی؟ نہیں پتہ چلی؟ یہاں پہ تنوین تھی، کیا تھی؟ تنوین، دو زبریں، دو پیشیں تھیں، یہاں پہ تنوین ہے نہیں کہیں آپ نے ابراہیم پڑھا ہے قرآن؟ نہیں پہلی صورت ہے کہ غیر منصرف پہ تنوین نہیں، نہیں آتی۔ دوسری صورت اب یہ آئی آپ کے سامنے ابراہیم، تیسری صورت میں بھی جر بھی ابراہیم ہی رہے گا، تو یہ غیر منصرف ہوگی۔ یعقوب، یعقوبہ، یعقوبہ۔ ایک ہم اس سے پہلے پڑھ کے آئے ہیں زراء، 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 اور آیا زراء تھا لیکن پیچھے حرف جر تھا تو وہ مجرور تھا۔ اسی طریقے سے اولیاء، یہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے، دو شکلیں بدلے گا، اولیاء، 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 لیکن یہاں پہ کیا آیا جی؟ کدھر گئی؟ آیت ہی غائب ہو گئی۔ اب یہاں پہ اولیاء ای آنا چاہیے تھا،
لیکن آیا کیا ہے؟ اولیاء. ہاں جی، تو یہ زبر ہے. من آیا حرف جر، اس نے اس کو مجرور کیا. اولیاء ای نہیں ہے، یہ اولیاء ہے، لیکن یہ حالت جر میں ہے. یہ زیر قبول کیوں نہیں کی اس نے؟ اس اولیاء نے اولیاء ای کیوں نہیں بنا جی؟ ہاں جی آفتاب یہ صاحب، صرف مورب غیر منصرف یہ غیر ہے، منصرف ہے، زیر غیر غیر. منصرف ہے. یہ بدل زیر قبول ہی نہیں کرتا. یہ کچھ الفاظ وہ ہیں کہ جو مورب غیر منصرف بھی نہیں ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں مبنی. مبنی کون سے الفاظ ہیں جی؟ جو رفع، نصب، جر، کیا؟ وہ حالت بدلتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں بھائی جو ہماری حالت ہے اللہ کے فضل سے یہی رہے گی، ہم نے نہیں بدلنا. مثلا الذی، 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 تو پتہ چلتا ہے کیا لکھا ہو. کسی پیغمبر کا نام بتائیں. اور بھائی یوسف تو غیر منصرف ہے. یوسف، یوسفا، یوسفا غیر منصرف ہے. یہاں پہ آپ کو ملے گا نام موسیٰ، 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 موسیٰ. کو پتا ہے کہ حضرت موسیٰ یہاں پہ فاعل ہے کہ شکل سے نظر نہیں آئے گا، مبنی ہے، ایک ہی لفظ ہے. مثلا عیسیٰ، 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 عیسیٰ ہوا وغیرہ. اور جو لفظ ہے ایک ہی شکل رہتی ہے، کوئی پتہ نہیں لگتا. جملہ پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، یہ نصب ہے، جر ہے، کیا ہے. تو ایک ہوتا ہے مورب منصرف، ایک غیر منصرف، اور تیسرا ابھی بڑا مبنی. آپ نے 2 شادیاں کی ہیں تو یاداشت پہ اثر پڑتا ہے دوسری شادی سے. اچھا، ما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی بھی دوست سرپرست ان کے لیے نہ ہوا جب اللہ تعالی کی پکڑ آئی. پولیس آ جائے نا، پولیس، اس کی بڑی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. جب آپ کے جناب حافظ صاحب فیلڈ مارشل صاحب نے کنٹرول سنبھالا 9 مئی کے بعد، تو پی ٹی آئی والوں کو پکڑنا شروع کی. تو جو پی ٹی آئی والے خود تھے وہ دے رہے تھے بیان الفیاں کہ ہمارا کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے پی ٹی آئی سے. تو کوئی اگر پی ٹی آئی کے چکر میں کسی کو اٹھانے آ جائے تو کوئی دوست بنتا تھا پی ٹی آئی والوں. یہ تو دنیا ہے میرے بھائی. یہاں پہ تو کوئی دوست بن کے 2 دن قید رہ کے ضمانت لگا کے باہر آ سکتے، کھا تو نہیں جائے گا نا کوئی. لیکن اللہ جب پکڑنے پہ آتا ہے نا، اللہ کی پکڑ آتی ہے، پھر کوئی دوست نہیں بنتا اور نہ کوئی بنے گا. یہ بھی یاد رکھیں، آخرت کا یہ اصول ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا بھائی انہوں نے کیا سوچ رکھا ہے کہ جو میرے دوست ہیں اور مجھے چھوڑ کے ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. کوئی بھی کھڑا نہیں ہو. آج دنیا میں جو کھڑا نہیں ہو رہا اس نے آخرت میں کہاں سے کھڑا ہونا ہے. یضاعف لہم العذاب، اس کا مطلب کیا بتایا آپ نے؟ یضاعف کا نہیں، اس مادے کا کیا مطلب ہے؟ زو ضعف یضعف، کیا معنی ہے اس کا؟ کمزور ہونا. ضعف یضعف، کمزور ہونا. اب اس کا جو فاعل آئے گا نا، فاعل، یہ تو آپ کو پتہ ہے، ابھی آپ نے نام بھی لیا ہے. فعیل ان کے وزن پر آئے گا ضعیفن. ضعیفن کس کو کہتے ہیں جی؟ کمزور. مستقل کمزور، یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں دائمی کمزور، ضعیف. ایک ہوتا ہے ویسے کمزور ہو جانا، وہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. مثلا بیمار ہوا تو ہوگا جی کوئی چیز اٹھاؤ تو نہیں اٹھا رہے، بخار چڑھا ہوا ہے، یا سر میں درد ہے، یا ویسے ہی جسم کمزور ہو گیا، کل کھائیں گے پیئیں گے پھر دوبارہ. ضعیف کس کو کہتے ہیں؟ کمزور. یہ وہ ضعیف ہے جو روزے نہیں رکھ سکتا. روزے نہیں رکھ سکتا تو اس کا
فدیہ دیتا ہے. ہر آدمی فدیہ نہیں دے گا. کیا مسئلہ ہے روزے کے فدیے کا؟ جی میں بیمار ہو گیا ہوں، میری عمر 30 سال ہے، جوان آدمی ہوں، لیکن بیمار ہوں، روزے نہیں رکھ سکتا، فدیہ دے سکتا ہوں؟ میں فدیہ نہیں دے سکتا. گو کہ رمضان میں مجھے ٹائیفائڈ ہو گیا یا کوئی بیماری ہوگی، روزے میں رکھ ہی نہیں پا رہا، میں فدیہ دے سکتا ہوں؟ نہ. کون فدیہ دے گا؟ دائمی کمزور، جس کو پتہ ہے کہ اب میں آگے بھی نہیں رکھ سکتا. ہو بھی سکتی ہے، لیکن ابھی جو اندازہ ہے ڈاکٹروں کا یا میری صحت کا یا میری عمر کا اندازہ ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ میں آگے رمضان کے بعد اچھے حالات میرے رمضان روزے رکھنے والے نہیں ہیں، وہ فدیہ دے. تو ضعیف مستقل کمزور. ضعف یضعف، یضعف اس کا مطلب ہے کسی چیز کو بڑھانا. ضعف یضعف کا کیا مطلب ہے؟ جس چیز کو بڑھانا. اچھا یہ باب افعال سے آئے گا. افعال کون سے جی؟ ضعف یضعف، کمزور ہونا. یہ ایک دوسرے، کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو ایک ہی لفظ کے اندر ایک دوسرے کا اپوزٹ معنی دے جاتے ہیں. انگلش میں بھی آپ کو بہت سے ایسے لفظ مل جائیں گے کہ جو ایک ہی لفظ کے دو معنی نکل آتے. تو کمزور ہونا کیا ہے؟ ضعف. جب آدمی کی کیفیت ہے، میں نے آپ کو کہا ضعیف، ایسا آدمی جو کمزور، جس کی کمزوری بڑھتی جا رہی، ضعیف وہ ہے. تو ضعف یضعف کسی چیز کو بڑھانا، وہ کمزوری ہو کوئی شے بھی اس کو بڑھا دینا. اور اضعف یضعف اضعافا، اس کا مطلب بھی کسی چیز کو، کسی چیز میں اضافہ بڑھانا. ٹھیک ہے جی. لیکن یہاں پہ جو لفظ آیا ہے نا، وہ یضعف نہیں آیا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ثلاثی مزید فی میں جو فعل مضارع آتا ہے اس میں صرف 3 مادے ہیں جن کے پہلے پیش آتا ہے. یہ تو آپ کو یاد نہیں ہوگا. پہلا تو یہی ہے باب افعال، افعل یفعل، باب افعال. دوسرا ہے باب تفعیل، جس میں پیش آتی ہے. فعل یفعل، وہ بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے جی پیش آ گئی ہے لہذا باب تفعیل سے، اور شد بھی ہے اس میں. پیش اور شد باب تفعیل، اور فے خاموش ایک زیر کے ساتھ یفعل باب افعال. اور تیسرا باب ہے باب مفاعلہ، فاعل قاتل یقاتل قتالا، جاہد یجاہد جہادا. تو فاعل یفاعل پیش. اب یہ باب افعال سے تو نہیں ہے یضاعف، کیونکہ یضعف ہے یہ. اب ضعف یضاعف شد ہونی چاہیے تھی، اگر باب تفعیل سے ہوتا تو اس میں بھی نہیں ہے. اب باب مفاعلہ کو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں کہ کہیں سے نہ نکل آئیں. ہاں جی، ضعف یضاعف، اس کا کیا مطلب ہے؟ ضعف یضاعف کا مطلب اگر کسی نے کیلکولیٹر استعمال کیا ہے نا وہ بتا سکتا. آپ کوئی ہندسہ لکھتے ہیں 4 6 8 اور آگے اس کو ڈبل 2 دفعہ ضرب دبا دیتے ہیں. کبھی ایسا کیا ہے؟ کیلکولیٹر ہے، کیلکولیٹر اس پہ آپ لکھیں 4 2 لکھیں 2، اور جو ضرب کا نشان ہے نا ملٹی پلائی کا، اس کو کیا کرنا ہے؟
ڈبل کلک کر دیں. اب نیچے جو برابر کا نشان ہے اس کو دبائیں تو کیا نکلے گا؟ 4. پھر کیا نکلے گا؟ 8. پھر کیا نکلے گا؟ چھلانگیں مارتا جائے گا آگے. ملٹی پلائی. تو ضاعف یضاعف کا مطلب ہے ملٹی پلائی کرنا، ملٹی پلائی کرنا. ٹھیک ہے جی. ضربیں دینا، یعنی بہت بڑھانا. ضرب دے کر آگے بڑھانا، ضرب دے کے بڑھانا. ایک ہے جمع کر کے کسی چیز میں اضافہ کرنا. 6 اور 4 جمع کیے تو کتنے بنے؟ 10. تو ضاعف یضاعف 6 جمع 4 کے بجائے 6 ضربے 6 4 بن گئے. تو 6 ضربے 4 کیا بنا؟ 24. تو ضربیں دے دے کے ملٹی پلائی کر کے، اور اس کو کہتے ہیں ضاعف یضاعف، کہ بڑھنے پہ بڑھنا، بڑھاتا ہی چلا جانا، رکنے والا ہے ہی نہیں ہے. وہ ضرب کھاتا چلا جائے گا، کم ہونے والا نہیں، بڑھنے والا ہے لیکن ضرب کے ساتھ. تو یہ باب مفعلہ سے. اچھا باب مفعلہ سے ہے تو ضاعف یضاعف ہے. ضاعف اس نے بڑھایا، یضاعف وہ بڑھاتا ہے. یہ معروف کے قاعدے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ وہ بڑھاتا ہے. اب مجہول کا قاعدہ آنے والا ہے. اس کو بڑھایا جاتا ہے. وہ بڑھایا جاتا ہے، وہ بڑھایا جاتا ہے. تو یضاعف سے کیا ہو جائے گا؟ یضاعف، بڑھایا جاتا ہے یا بڑھایا جائے گا. یضاعف، یہ ملٹی پلائی اپنے ذہن میں رکھیں، بڑھایا جائے گا. اللہ اکبر. بچ گیا جی، بچ گیا. بڑھایا جائے گا. یضاعف، وہ بڑھایا جائے گا. کیا چیز بڑھایا جائے گا جی؟ عذاب. اب جو اس کا مفعول ہے نا، وہ نائب الفاعل کی شکل میں آئے گا. نائب الفاعل کی شکل میں آئے گا تو اس کی شکل کیسی ہوگی؟ فائل جیسے. فاعل جیسی. العذاب پیش آ گئی ہے تو فاعل کی شکل اختیار، رفع کی شکل اختیار کر لی ہے. یہ مفعول ہی ہے اس کا. کس چیز کو بڑھایا جائے گا؟ عذاب. عذاب کو. اب یہ فعل، یہ مفعول متعلق فعل کو پہلے لے مقدم کیا تو ترجمے میں کس چیز کا اضافہ ہوگا؟ حسر آ جائے گا. لہم، لام تعلیل، لام جر کے لیے، اور ہم ان کے لیے. ان کے لیے ہی یضاعف لہم العذاب، ان کے لیے ہی عذاب کو بڑھایا جائے گا. عذاب بڑھایا جائے گا کیا مطلب ہے؟ وہ عذاب کس چیز کا ہے؟ قیامت والے دن کس چیز کا عذاب ہے؟ آگ کا. آگ کا. آگ کو کیا کیا جائے گا؟ اور بھڑکایا جائے گا. آگ اور بھڑکائی جائے گی. تو محمد علی کلے ایک باکسر تھے، محمد علی کلے. تو اس نے ایک بات کہی، بڑی قیمتی بات. اس نے کہا جب میں کوئی گناہ کرنے لگتا ہوں تو ماچس میں اپنے پاس رکھتا ہوں. جب میں کوئی گناہ کرنے لگتا ہوں تو ماچس نکال کے جلا کے اپنے ساتھ ایسے لگاتا ہوں، اور سوچتا ہوں کہ اگر یہ آگ میں برداشت کر گیا تو جہنم کی آگ بھی برداشت کر لوں گا. یہ نہیں ہو رہی. ماچس کی تیلی جسم کے ساتھ ایسے نہیں رکھی جا سکتی، تو وہ تو کئی گنا بڑی آگ ہے، اس کو کیسے برداشت کریں؟ تو وہ آگ بڑھتی چلی جائے گی. اچھا ماں کا مطلب کیا ہے؟ نہیں، کیونکہ آگے ماضی آگے. ماں کانو تو نہیں تھے، نہیں ہوئے، یستطیعون تعیتو. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ تو یہاں پہ ابھی آئے گا نا. اب وقت زیادہ ہو گیا تو میں اس پہ زیادہ نہیں جا رہا.
تو عطا آیتی کسی کی پیروی کرنا، تو یہ باب تفاول میں بھی آتا ہے، تطوع یا تطوع، وہ بھی آپ نے پڑھا ہے، جبرن کسی کی اپنے اوپر زبردستی کر کے کسی کی پیروی کرنا۔ تو استطاع یستطیع کسی چیز کے قابل ہونا، یعنی پیروی کے قابل ہونا۔ استطاعت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو آپ کو آرڈر آئے گا، فوج صبح صبح سیٹی بجائے گی تو آپ نے اس سیٹی کی اوبے کرنا ہے اور اٹھ کے باہر جانا ہے، لیکن اگر ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے تو وہ باہر آنے کی استطاعت اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، اہلیت نہیں ہے، ابھی اس وقت وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ باہر اوبے کرے اس چیز کو، تو اوبے کرنے کے لیے تو اس میں ہم صلاحیت کہہ دیتے ہیں۔ استطاعت کا معنی بھی کرنے وما کانوا یستطیعون، استطاع اس نے وہ اس قابل ہوا، یستطیع اس نے وہ استطاعت رکھتا ہے۔ یستطیع کا مطلب کیا ہے؟ وہ استطاعت رکھتا، وہ قابلیت رکھتا، وہ استطاعت رکھتا ہے یا وہ قابلیت رکھتا ہے۔ واو نون آ گیا جمع کا، تو رکھتے ہیں، وہ قابلیت رکھتے ہیں۔ کس چیز کی قابلیت رکھتے ہیں؟ السمع، سمع کے سم ان کس کو کہتے ہیں؟ سننا، سننے کی صلاحیت کو، یعنی سننا۔ اب یہ اس کا مفعول ہو گیا۔ ما کانو، یہ کانو جو ہے یہ اس کا آپ سمجھیں کہ یہ فاعل ہے، حالانکہ وہ شکل اس طرح نہیں ہے، لیکن سمجھ لیں آپ یہ کانو کہ جو فاعل ہے وہ ہم ہے، یعنی وہ سب جو ہیں وہ قابلیت رکھتے ہیں کس چیز کی؟ السمع، سننے کی۔ ما کانوا یستطیعون السمع، وہ سننے کی قابلیت صلاحیت رکھتے ہی نہیں، یعنی انہوں نے وہ جو اللہ کی طرف سے باتیں آ رہی تھیں، نبی بتا رہے تھے، تو وہ انہوں نے سنی نہیں، قرآن نہیں سنا، حدیث نہیں سنی، تو یہ صلاحیت ہی ان کے اندر نہیں تھی سننے کی۔ صلاحیت جو ہے یہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک باڈی بلڈر گزرا ہے آرنلڈ، اس نے کہا ایک بچڑے کو یا بیل کو دیکھ کے اس نے کہا جی میں اس کو اٹھا سکتا ہوں۔ اب وہ 2-3 من وزنی تھا، 2-3 من وزنی تو بندہ نہیں اٹھا سکتا، تو انہوں نے کہا جی کیسے اٹھا سکتے؟ اس نے کہا اگر یہ جس دن پیدا ہوا ہے ہر روز اگر میں اس کو اٹھاؤں نا، تو جب یہ 2-3 من کا ہوگا تو میں اس کو اٹھا لوں، کیونکہ میں آہستہ آہستہ اس کو اٹھانے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کروں۔ یہ جو آپ کو میراتھن 42 کلومیٹر دوڑنے والے ملتے ہیں، ان میں صلاحیت کہاں سے پیدا ہو؟ ماں باپ کے پیٹ سے لے کے آتے ہیں، پیدا کرنی پڑتی ہے صلاحیت۔ وہ اچھا قاری آپ کو نظر آیا تو ماں کے پیٹ سے تو قاری بن کے نہیں آیا، اس نے وہ صلاحیت کہاں سے پیدا کی ہے؟ پریکٹس کر کے، اس فیلڈ میں جا کے کی ہے۔ تو یہ جو قرآن و حدیث کو سننے کی صلاحیت ہے، یہ ماں کے پیٹ سے لے کے کوئی بھی نہیں آتا کہ وہ یہ ماں کے پیٹ سے صلاحیت لے کے آیا تھا سننے کی، تو یہ قرآن سن رہا ہے، میں کیونکہ ماں کے پیٹ سے ہی محروم آیا تھا اس لیے مجھے قرآن سننے کی صلاحیت نہیں۔ میرے بھائی، اس نے قرآن سننے کی جو اطاعت والا رستہ تھا ادھر جانے کا، اس نے وہ اختیار ہی نہیں کیا، وہ قرآن کی طرف گیا ہی نہیں، مطلب اس نے وہ صلاحیت حاصل ہی نہیں کی۔ تو ما کانوا یستطیعون السمع اور ما کانوا، ما نہیں، کانو وہ تھے، یبصرون بصرا، ابصرا یبصرو دیکھنا، بصارت بصیرت دونوں معنی اس میں آ جاتے ہیں۔ یبصرون یہ کیسا دیکھنا ہے؟ جس میں تھوڑا سا عقل بھی استعمال ہو، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ دیکھنا جو ہے جانوروں کی طرح نہیں دیکھنا، ایک جانور بھی دیکھتا ہے اور انسان دیکھتا ہے، دونوں کا دیکھنا ایک جیسا۔ تو یبصرون بصیرت، عقل بھی اس کے اندر آ جائے گی وہ دیکھنے سے۔ اچھا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے پرانے واقعات سنائے ہیں یا ہم سنتے ہیں یا ہم واقعات دیکھتے ہیں، سیلاب آ گیا جی، زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، یہ ہو گیا جی، فلاں کے ساتھ ایسا ہو گیا، اس کے پیچھے ایک لفظ ہے، وہ یاد رکھیے گا، جو اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتا ہے کہ وہ ہم اس کی طرف جائیں، وہ ہے عبرت۔
عبرت کس چیز کہتے ہیں؟ سبق، کہ آپ ہر چیز سے سبق حاصل کریں۔ وہ کسی سے پتہ انہوں نے کیا کہ بے وقوف اور عقل مند میں کیا فرق ہے، تو انہوں نے کہا کہ عقل مند وہ ہے جو کسی کو دیکھ کے خود نصیحت حاصل کرتا ہے، اور بے وقوف وہ ہے کہ جو خود ٹھوکر کھا کے کہتا اوہ ہو، پھر عقل آتی ہے، دوسروں کو دیکھ کے اسے کوئی سمجھ نہیں آتی۔ دوسروں کے جنازے میں کھڑے ہوتے ہیں ایسے کوئی بندے ہیں، ہوش آواز کام ہی نہیں کر رہے، دیکھ رہے ہوتے ہیں مولوی صاحب آگے آمین کریں، آمین آمین، وہاں سے وہ حاصل نہیں کرتے۔ یعنی کسی کو مرتا دیکھ کے ان کو یہ خیال ہی نہیں آتا کہ بھائی میں نے بھی مر جانا ہے، وہ اپنی حرام کاریوں میں لگے رہتے ہیں، اچانک ہاتھ پڑ جاتا ہے، پھر ہوش آتا ہے۔ تو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں وہ، تو پہلے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ تو بصیرت کسی چیز کا دیکھنا عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ وما کانوا یبصرون، اور انہوں نے، اب یہ یستطیعون اس کے اندر آپ سمجھیں کہ بلڈ ان ہے اس کے اندر، دیکھنے کی صلاحیت ما کانو نہیں رکھتے۔ اب یہ دیکھنے کی صلاحیت بھی بنانی پڑتی ہے، دیکھنا پڑتا ہے، گھر بیٹھے ماں کے پیٹ سے کوئی لے کے نہیں آتا۔ یعنی انہوں نے نہ سنا نبی کے پیغام کو، نہ دیکھا، اس جانب دیکھا ہی نہیں، سنا تو بڑے دور کی، سنا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں۔ جب نہیں دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے عذاب کو ضربیں لگاؤ، ضاعف یضاعف، ملٹی پلائی کر دو۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں۔ اولئک اولئک لم یکونوا لم یکونوا معجزین، معجزین عین بھی نکالیں، معجزین معجزین فی الارض فی الارض وما وما کان کان لہم، میم کو کھینچنا ہے، لہم من لهم من دون اللہ، دون اللہ اللہ کا لام پتلا کہ موٹا جی؟ نلا پتلا، پتلا، زیر ہے پیچھے، دون اللہ دون اللہ من اولیاء، من اولیاء، من کے نون کا اظہار کرنا ہے، کیوں؟ ہلکی آگے، آگے حمزہ آگے ہلکی، یضاعف یضاعف لہم العذاب، عذاب لهم العذاب لہم العذاب لهم العذاب ما کانوا ما كانوا یستطیعون، يستطيعون، اچھا تے پتلا پڑھنا ہے، توئے موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ یستطیعون السمع يستطيعون السمع وما کانوا وما كانوا یبصرون، يبصرون، با کا کیا کرنا ہے؟ باغ کلکلا، کلکلا، یبصرون، يبصرون۔ صدق اللہ العظیم۔ کل انشاءاللہ جی تساں نے 12واں سپارہ آج اسی لکھنا ہے لا انشاءاللہ جی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم من احییته منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم عذب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا